الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ فاتحہ کی ترجمہ تفسیر گزشتہ 3 بیانات میں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج کی اس نشست میں سورہ اخلاص کل شریف جسے آپ کہتے ہیں وہ تلاوت کی ہے. اس سورت کے بھی کل شریف بھی لوگ کہتے ہیں، اور اصل اس کا نام سورہ اخلاص ہے، اور سورت توحید بھی اسے کہتے ہیں. اور اکثر و بیشتر جن لوگوں کو اور کوئی سورت یاد نہیں ہوتی وہ نماز میں فاتحہ کے بعد کل شریف بھی پڑھتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں بھی لوگ پڑھتے ہیں. انہیں یاد نہیں ہے تو کل شریف بھی پڑھ لیتے ہر رکعت میں. اب اگر کل شریف کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہر بندے کو یاد ہو جائے گا تو کافی حد تک عقیدہ بھی درست ہو جائے گا اور مسائل بھی سمجھ میں آ جائیں گے. وقت تو انتہائی کم ہے، شاید پوری صورت بیان نہ ہو سکے، کیونکہ قرآن ایسا سمندر ہے کہ جب کوئی بندہ اس میں غوطہ لگاتا ہے تو پھر اتنی گہرائی میں جانا پڑتا ہے کہ گھنٹے مہینے اور سال گزر جاتے ہیں، لیکن ذوق ختم نہیں ہوتا، اس کے موتی ختم نہیں ہوتے، اس کے انوارات و برکات ختم نہیں ہوتی. کل ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کل جی فلانے نا کل شریف ہے تو مریض ہے کل ہے، بلکہ آج کل تو لوگ لکھتے ہیں رسم کل. تو ایک چیز بنیاد میں سمجھ لیں کہ اسلام کا رسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا رسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب کہہ دیا جائے نا جی رسم کل ہے تو سمجھو کہ گل رسمی ہے، اور رسم کے اوپر نہ ثواب ہوتا ہے اور نہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہے جو رسم تو چلتے 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 رسم ہو گئی، اور رسم جو ہے وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. آپ کی جو طریقہ ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے. اس لیے رسم کل جب کہا جائے تو سمجھ لو کہ یہ کہیں غیر سے شامل ہوا ہے، مدینے سے نہیں آیا. یہ رسم ہے، اور رسم مدینے والے کی ترتیب میں شامل نہیں، وہاں سنت ہے. تو ایک تو کل ہم کہتے ہیں جی رسم کل، لیکن ایک کل وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو، عربی والا کل. اور اس کل کا معنی ہوتا ہے کہو. جناب پنجابی جانے بول نہیں رہا، تو اللہ اپنے حبیب کو کہتے ہیں آج آپ بولیں، آج تو بول تاکہ تیری زبان تو لوکاں کوئی گلاں سمجھ آوان، تو اپنی مٹھی جی زبان نہ لوکاں سمجھا. نبوت والی زبان سے آپ لوگوں کو سمجھائیں. یا اللہ میں کیا سمجھاؤں، میں کیا بتاؤں؟ فرمایا میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا میرے اللہ بتاؤ میں کیا کہوں؟ فرمایا میرے حبیب کو قل هو اللہ احد. آج اعلان کر دو
برسر میدان کر دو، مکے کے اندر سرعام کر دو۔ آج ابو جہل بھی سنے، ابو لہب بھی سنے، عتبہ عتیبہ شیبہ بھی سنے، آج سارے کافروں کو سنا کر یہ اعلان کر دو، قل هو اللہ احد۔ آج یہ اعلان کریں، اب کیا مطلب سمجھ آیا؟ آج جو یہ کہتے ہیں کہ خدا بہت سارے ہیں اور 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، ہر بیماری کا، ہر مسئلے کا، ہر پریشانی کا ایک الگ خدا ہے، آج انہیں ذرا بتا میرے حبیب اپنی زبان مبارک سے اور اپنے پیغام مبارک سے اور میرے قرآن مبارک سے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ آج حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دشمن کیا کہتا ہے، کافر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، مشکل کشا ایک نہیں ہے، حاجت روا ایک نہیں ہے، غم بنانے والا، غم دینے اور ڈالنے والا ایک نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، وہاں 360 خدا کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، کوئی گارے کا بنا ہوا، کوئی مٹی کا بنا ہوا، کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، اور وہاں سجا دلا کے رکھا ہے اور کندھوں پہ اٹھا کے آکے رکھا ہے، پھر اسی کے سامنے سر رکھ کے کہتے ہیں تو مشکل کشا ہے۔ کیسی عقل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مشکل کشا بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے ہیں اور پھر انہی کو کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہو۔ اگر یہ اتنے ہی مشکل کشا ہو تو یہ پتھر کیوں ہوتے؟ پتھر سننے کی طاقت رکھتے ہیں، بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، جناب ان کو چھینیاں اور تھوڑے مار مار کے نا برا حال کر دیا ان کا۔ اس وقت ان خداؤں کو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی، اور جب چھینیاں تھوڑے کھا کھا کے تیار ہوئے تو اب یہ خدا بن گئے۔ کیسی عقل ہے کہ اللہ جب عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے تو انسان یوں گمراہ ہوتا ہے کہ اس حال تک کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو نکالا، تراشا اور پھر بنایا، اور پھر ان کے سامنے نیاز جمیع رکھ کے کہتا ہے کہ جی مسئلے اتھوں حل ہو گئے۔ عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ اب یاد رکھو اللہ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے، میرے حبیب تو اعلان کر، جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ ایک ہی خدا ہوتا ہے، اور اس کی تعریف آگے چلے گی۔ فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہوتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا کیا مطلب؟ کہ سارے لوگوں کا کام، سارے لوگوں، ساری چیزوں، سارے نظام سے ہٹ کر اس کا کام پھر بھی چلتا رہے اور اس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے۔ ساری دنیا اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اور وہ ساری دنیا کے بغیر بھی قائم رہ سکتا ہے۔ سماج اس ذات کو کہتے ہیں سورہ اخلاص، اس لیے اس کا نام اخلاص رکھا کہ یہ خالص اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات بتانے والا حبیب کائنات، آمنہ کا لال، تاجدار مدینہ، محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ، سب کہو صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کل میں۔ وہ ایسا حبیب ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی اور بنا کے یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ یا میرے محبوب آج مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر اعلان کر قل هو اللہ احد۔ آج لات نہیں، عزا نہیں، منات نہیں، آج بیت اللہ میں سجے ہوئے 360 نہیں۔ آج اگر بات چلے گی محمد کی زبان سے تو وہ ایک ہی بات چلے گی، لا الہ الا اللہ۔ آج کیڑی گل چل سی؟ کوئی نہیں، آگو نا، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کون ہے؟ الا اللہ۔ ذرا دل پہ ضرب لگاؤ، کون ہے؟ الا اللہ، الا اللہ، الا
ایک اللہ، ایک اللہ۔ اب یہی پیغام کا کہا میرے محبوب قل ہو اللہ احد۔ انہوں نے دماغ جڑے بند ہو گئے، انہوں نے ٹھکورو، ان کے دماغ کی کھڑکیاں بند ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ بھی مورے، ان کو سمجھ کوئی نہیں آتی۔ آپ ان کے کانوں میں یہ اذان پڑھیں، یہ آواز دیں کہ اللہ ایک ہے، وہ ابتدا سے بھی ایک ہے، انتہا تک ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسے تو جنیا گیا تھا نہ اس تو کوئی جنیا جانا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوگا، ایک اکیلی ذات ہے، بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، سونے سے بے نیاز، مدد سے بے نیاز، ساری کائنات کے لیے پریشانیاں، لیکن میرا اللہ وہ ہے جو اکیلا بھی ہے لیکن ساری پریشانیوں سے بے غم بے نیاز ہے۔ اس کے لیے کون سی پریشانی ہے؟ وَأَنَا تُسِي سہنے ہو تھک کے تے جے ماں نیند آ جو لے تو پھر نظام ہستی درم برم ہو جو لے۔ مجھے نیند نہیں آتی، میں سوتا نہیں ہوں۔ اب یہ سمجھانے کے لیے محبوب کائنات کو اللہ نے بھیجا، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر یہ پیغام توحید سنایا کہ وہ مشرکو جو تم نے خدا بنا کے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ اولاد دینے والے نہیں ہیں، یہ خوشیاں دینے والے نہیں ہیں، یہ غم ڈالنے والے نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے اور اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اونچا بولو کیا ہے؟ اللہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ فرماتے ہیں، میاں اشرف علی، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں نا تو میرے جسم میں ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ آج وہ کشش ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں اور ہمارے جسم میں بھی کوئی حلاوت آ جائے، کوئی خوبصورتی آ جائے اور کوئی عشق ہو جائے ہمیں اللہ سے۔ آج ذات الہی سے عشق نہیں ہے، اور اللہ والوں کے ہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ عشق ہوتا ہے اللہ سے، اور ایسا عشق ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اگر جنت میں لے گیا نا تو جنت میں جب حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں انہیں کہوں گا بی بی اگر اللہ کا قرآن سننا ہے تو بیٹھو، نہیں تو اپنا کنارہ کرو۔ یہ محبت ہے کہ ہمیں تو اللہ چاہیے، اور جب اللہ مل گیا تو دونوں جہاں مل گئے۔ جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور تلاش ہی تو کیا ہے؟ جو اللہ والوں نے اپنی جانوں کو فنا فی اللہ کیا، ساری کائنات کو چھوڑ کر ایک رب سے رشتہ جوڑا، ایک رب کے حبیب سے رشتہ جوڑا، وہ اسی لیے جوڑا کہ بھئی یہ دنیا کیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو فانی ہے، کل من علیہ فان۔ ایک ہی آواز آنی ہے، کن فیکون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئے گی، چیخ مارے گی، زمین پھٹے گی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ خشکی پہ چڑھ دوڑے گی، یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ کل من علیہ فان۔ اور ہم نے دل لگایا ہوا ہے فانی چیزوں سے، ہمارے دل میں فنا والی چیزیں بسی ہیں، بقا والی چیز تو ہے نہیں۔ یہ اللہ کی ذات، اللہ، بس اللہ ہی اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے، ابھی اجازت نہیں ہوئی لیکن نکل گئے، تو نشانات نظر آئے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ جب چلے نا تو مچھلی کے پیٹ میں جا کے اب مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر یونس پہنچ گئے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا
اور سمندر کے پانی کا بھی اندھیرا، اور وہاں جا کر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ او میں اپنی مرضی نال آ گیا، میں کوئی ڈکتا کہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن اللہ نے مچھلی کو کہا ذرا خیال کرنا نبی یونس ہے اور میرا نبی جس کو کہتے ہیں نا خدائی، اس کو کہتے ہیں اللہ، وہ بچاتا ہے تو کہاں کہاں بچاتا ہے، بتایا کہ پیٹ مچھلی کا ہے اور نبی میرا یونس ہے، فرمایا مچھلی تیرے پیٹ میں بھی اس کو زندہ رکھنا یہ میرا کام ہے۔ اور یونس نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب میں نبی ہوں تو میں مشکل کشا ہوں، کہ اللہ ایک کی بات کو سمجھ لے مسئلہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ہم فاتحہ میں اخلاص میں پڑھتے ہیں نا قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب ایک کیوں ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا، اب دو مشکل کشا ہوتے، ایک مشکل کشائی کرتا دوسرا بگاڑ دیتا، تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ وہ کام کے جو صرف اس کے ساتھ خاص ہے وہ ایک ہی کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کئی مشکل کشا بنائے ہوئے، کئی حاجت روا بنائے ہوئے، کئی خدا بنائے ہوئے، کوئی مجازی خدا ہے جن کو ہم نے تقویت دے رکھی ہے، لیکن ہے ایک ہی، اور 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے اسی کا تعارف کرایا کہ وہ ایک ہے، اور بھیجے ہی اس نے اس لیے کہ جاؤ اس مخلوق کو میرا تعارف کراؤ، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ تو میں بول نہیں سکتا اور ہر ایک میری بات کو سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ فرعونی نہیں مانے نا بنی اسرائیل والے، کہنے لگے موسیٰ تو ویسے ہی نبی بنا پھرتا ہے، ہم تجھے نہیں مانتے، اور اگر تو واقعی نبی ہے تو پھر ہمیں تو کوئی طور پہ لے کے جا اور جا کر اللہ کی آواز سنا، ہم سنیں، خدا کہے کتاب بھی میری ہے، نبی بھی میرا ہے، ہم پھر مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ کرو سجد، یہ آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، یہ کان سن نہیں سکتے، کہا ایسا نہیں ہم جائیں گے۔ تو جب موسیٰ انہیں لے کر وہاں کے ایک تجلی ذات خدا کی پڑی، 70 سردار خاک ہو گئے، ایک تجلی کوئی دور پہ پڑی، 70 سردار خاک بن کے جائے، کہاں کوہ طور اور کہاں عرش بری، کہاں کوہ طور اور کہاں عرش بری، موسیٰ طور پر محمد کوہ نور پر۔ اللہ نے کہا موسیٰ کو میں صرف طور تک لے کے آتا ہوں، طور مجھ سے دور، اور محمد جب تیری باری آئی تو میں تجھے کوہ نور پہ لے کے آتا ہوں، تو میرے قریب آ جا، تو میرے قریب آ جا، اور آگے جا کے قوم کو یہ بتا قل هو اللہ احد، یہاں سے واپس جا اور یہ بات انہیں بتا اللہ اللہ مشکل کشا، اونچے بولو مشکل کشا، حاجت روا، خوشیاں دینے والا، غم ٹالنے والا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، بچے دینے والا، مشکل حل کرنے والا، شادیاں کرانے والا، ماتم کرنے والا، موت کا عہد نامہ بھیجنے والا، دکھ دینے والا، دکھوں کو دور کرنے والا، ہر حال میں ہر گھڑی ہر جگہ موجود ایک اللہ موجود، ہر جگہ پہ موجود کون ہے؟ اللہ ایک۔ اب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ فرمایا تو ہی ہے اب جو مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ بھائی پیغمبر سے بڑا کوئی ہوتا ہے؟ ذات خدا کے بعد از خدا بزرگ تو ہی کچھا مختصر، کسی نے حضور کے بارے میں یہ کہا خدا کے بعد تو ہی ہے، بس گل ختم، اور لمبی گل اثر کرنی کوئی نہیں، اتنی گل ہے کہ ذات خدا تو بعد ذات مصطفیٰ ہے بس۔ لیکن ذات مصطفیٰ میں اللہ کیا کیا جو، اور ایک گل دس کہ قل ہو اللہ احد، ایک گل بھی یاد رکھو کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی نہیں، اس نے جنبا تے کنبا اے ہی ہے جو مخلوق اس بنائی ہے، اس نے ذاتی کوئی تی پتر ہو
تو نہ اس کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی وہ اپنے ساتھ معامد اور مددگار رکھے کہ اتنے کائنات کے کام ہیں جی میں اکیلے کیسے کروں گا. وہاں تو کون اور فیکون سے ہوتا ہے. اس نے جس کو جہاں کھڑا کیا وہ منٹوں میں چلتا ہے اس کی بات مانو. تو یہی یونس علیہ السلام نے سکھایا اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی سکھایا کہ جب آگ میں پھینکا گیا جبریل آگے کہ آگ کو پر مار کے بجھا دیا. فرمایا نہیں. کیوں؟ فرمایا میں تجھے نئی مشکل کشا سمجھتا. میں جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ آگ کو دیکھ بھی رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے. اب مرضی اس کی ہے, بچا لے تو بسم اللہ, جلا دے تو بسم اللہ. اللہ نے کہا میری آگ تو بھی میرا حکم مانتی ہے, تو اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی. اگرچہ تیرا کام جلانا ہے لیکن آج یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم, آج میری آگ ٹھنڈی ہو جا, سلام والی بن جا میرا ابراہیم. آگ نے حکم مانا کہ نہیں مانا؟ آج جلانے والی صفت چینج ہو گئی, بچانے والی صفت. اور رکھی کس نے؟ اللہ. وہ نمرود کی لڑکی دیکھنے لگی, وہ کہنے لگے یارو کیا کر رہے ہو, وہ ابراہیم تو آگ میں بھی کھیل رہا ہے, جس کو تم جلا رہے ہو وہاں بھی کھیل رہا ہے. کہا یہ نگاہ بلند جسے مل گئی. یہ نگاہ کے پردے ہٹ جائیں تو اللہ 100 سال کے کافر کو بھی اپنا ولی بنا لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ پردے ہٹائے جائیں اور دل میں ذات الہی کو بسایا جائے. قل هو اللہ احد. اب یہ ایسی اللہ کا جو ذکر ہے نا, ذکر ذات, اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے, اس سے نور ایمان پیدا ہوتا ہے, سرور قلب ملتا ہے. اس لیے حضرت تھانوی نے جو اصول لکھے فرمایا کبھی کبھی وقت نکال کر نا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو, اور وہ ایسی مجلس ہو جہاں تمہیں رونا آ جائے, جہاں تمہاری آنکھوں سے کوئی 2 آنسو نکلے اور اپنے خدا کے خوف کے آنسو نکلے. اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی آنکھ سے ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی نکلا خوف خدا سے, تو اس چہرے پر اللہ جہنم کی آگ کو آرام کر دیتا ہے. اب تو بڑی جلیل القدر ذات ہے, وہ عشق کے قابل وہی ذات ہے. حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی کی بارگاہ میں آئے اور ایک شعر پڑھا, فرمایا دل کے حوالے سے, اپنے دل کے حالات سامنے رکھے, کہنے لگے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا, ہر ظاہری شوق اب دل میں نہیں رہا, اب دل خالی ہے, اور اس خالی دل میں عشق الہی کو بسانا چاہتا ہوں. کیونکہ جس دل میں اور کوئی ہو پھر وہاں خدا نہیں بس سکتا. جہاں شرک اور بدعات اور غلاظت اور حرام یہ چیزیں پڑی ہوں وہاں خدا نہیں بستا. اب جہاں خلوت ہو جائے تو فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. جتنی بھی تمنائیں تھی, آرزو تھی, خواہشیں تھی, وہ ساری میں نے نکال دی ہیں. اب یہ خالی دل ہے, بس دل یہ چاہتا ہے کہ اس میں خدا بس جائے, اللہ کی محبت آ جائے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر 1 لاکھ روپیہ بھی میرے پاس ہوتا تو اس وقت اس شعر پڑھنے پر میں انعام دے. ایسی بات تو نے کی ہے. اب یہ ادبی ذوق ہے, اہل ادب بھی جانتے ہیں کہ ان چیزوں میں کیا ہے, ہر آدمی یہ نہیں سمجھتا. یہ دل جو ہے اس کی خلوت بہت ضروری ہے, اور اس خلوت میں پھر اللہ کی جلوت ہو جائے پھر سمجھ آئے گی کہ قل هو اللہ احد. اللہ کیا ہے, اور یہ نعرہ قرآن کا نعرہ ہے. یہ نعرہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا نعرہ ہے. یہ سارے پیغمبروں نے ایک ہی دعوت دی ہے کہ لوگوں اللہ
اب لوگ اس بات کو کچھ عملاً نہیں مانتے، کچھ فعلاً نہیں مانتے. کوئی عملی طور پر ایسا کام کر رہا ہے، زبان سے تو کہتا ہے جی اللہ ایک ہے، لیکن وہ جا کے جناب کسی بابے دی قبر سے سر ٹیک کے مشکل کشائی نے مدد مانگی جا رہی ہے. تو اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ زندوں کے پاس نہیں جاتے. کوئی اللہ کا ولی زندہ ہو نا کہتے نہیں جی اے کڑا بڑا ولی بنیا پھر میں اے تو جناب تو نے ٹچے تو تویز تو جادوگر ہے. وہ مر جائے تو قبروں کے اوپر پھر ہار پھینکتے چادریں پھینکتے پھر وہ مشکل کشا بن جاتا ہے. عقل کے آندھو عقل کو ہاتھ مارو. زندوں کی قدر کرو، مردوں کی قدر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جب یہ زندہ ہوتے ہیں نا اللہ والے تو ان کے پاس جا کر اپنے دل کا علاج کراؤ. اکبر آبادی نے ایک شعر کہا، اس نے کہا کہ دین نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ نصیحت سے حاصل، دین ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کی نگاہ سے حاصل. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب کامل اللہ والے کی صحبت میں آپ جاتے ہیں نا تو اس کی نگاہ سے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے. صحبت کا بڑا فائدہ ہے بھائی. اور بعد میں جا کے جتنی ٹکریں مارو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے شرک کے کہ آپ وہ پتھر اٹھا کے اپنے آپ کو مارو یا بابا مشکل کشا جس کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے قبر میں اتارا آج وہ مشکل کشا بن گیا. پھر مکے کے مشرکوں میں اور آج کے مسلمانوں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا کہ وہ بیت اللہ شریف میں بت رکھ کر کہتے تھے کہ یہ مشکل کشا ہے اور میں اپنے بزرگوں کو دفنا کر کہوں کہ تو مشکل کشا ہے. فرق رہتا ہے. اس بزرگ کی تعلیمات ہمارے لیے رائے نجات اور رائے عمل ہے کہ اللہ والوں نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں واعظ و نصیحت چھوڑے ہیں انہیں اپنائیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں. قل هو اللہ احد، سارے کہو اللہ ایک ہے. اور مشکل کشا وہی ہے اور نہ علی مشکل کشا، نہ ولی مشکل کشا، نہ نبی مشکل کشا، نہ کوئی پیر مشکل کشا، نہ کوئی ملنگ مشکل کشا، نہ کوئی بابا مشکل کشا، نہ کوئی بھنگ پینے والا مشکل کشا. مشکل کشا حاجت روا بس ایک خدا ہے. سب کو ایک خدا ہے. اب دعوے کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں جو پورے کپڑے اتار دے وہ پورا ولی ہوتا ہے. جو لوگوں کو کہے جی تسبیحات پڑھو درود پاک پڑھو اسے ولی نہیں مانتے. ادھا ننگا ادھا ولی تے پورا ننگا پورا ولی. جو کہے جی 1000 دفعہ درود پاک پڑھو، نہیں جی یہ بڑا مشکل کام ہے، درود کون پڑھے. تو نبی سے عشق بھی کرتا ہے اور درود بھی نہیں پڑھ سکتا. تجھے سرکار دو عالم سے محبت ہے اور تو دن میں 1000 دفعہ درود بھی نہیں پڑھ سکتا، کیسا عاشق ہے. تو دن میں 5 دفعہ نماز نہیں پڑھ سکتا، عاشق کیسا ہے. اللہ کے بندو اللہ کے بھی عاشق بنو اور اللہ کے حبیب کے بھی عاشق بنو. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اہل اللہ کی صحبت میں جاؤ جو واقعتاً آپ کی ذہن سازی کر کے اللہ سے ملا دے. کیونکہ اللہ کے ولیوں کا کام شرک اور بدعات کرانا نہیں ہے، وہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے ملاتے ہیں. وہ ایسی اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں کہ دل کے اندر سے ہر روحانی بیماری نکل جاتی ہے اور ایک اللہ کی ذات دل میں رچ بس جاتی ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایسا غالب آتا ہے کہ پھر انسان کے دل اور طبیعت میں ہر وقت سرور مدینہ غالب رہتا ہے. بس وہ یہ چاہتا ہے کہ یا میں سرکار کے روزے پہ چلا جاؤں یا پھر خدا کے دربار حرم میں چلا جاؤں اور وہاں کے اخبارات و برکات میں سمیٹوں. لیکن اگر وہاں نہ بھی پہنچ سکے نا، وہاں نہ بھی پہنچ سکے، لیکن اللہ اپنے ولیوں کو ایسی نگاہ دیتے ہیں کہ وہ جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو انہیں سرور ملتا ہے اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار کے روزے کے سامنے. اللہ لطف کی کرامات کی بارشیں کرتا ہے اور جو درود پاک پڑھتا رہے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے. اب آپ کتنا درود پڑھتے ہیں روزانہ؟ درود پڑھتے 100 دفعہ کون آدمی روزانہ درود پڑھتے ہیں؟ پورے مجمع میں کچھ چند آدمی 101 دفعہ صبح، 101 دفعہ شام. چھوٹا درود پڑھو لیکن لازمی پڑھو.
زیادہ پڑھو لیکن کم از کم اتنا تو پڑھو نا کہ صبح ہو تو پتہ چلے عاشق سرکار سے محبت میں لگا ہوا ہے اور صلی اللہ کے ترانے اس کی زبان پر، اور رات کو سونے کا وقت ہو تو پھر پتہ چلے کہ عاشق اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی ذات پہ درود کے نذرانے بھیج رہے ہیں، تاکہ صبح اور شام کا رجسٹر بند ہو اور اس پر لکھا ہوا ہو کہ کملی والے کا عاشق ہے اور درود پڑھتا پڑھتا سوتا ہے، درود پڑھتا پڑھتا جاتا ہے۔ کس نے روکا ہے کہ درود نہ پڑھو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اتنا درود پڑھو کہ بس اس درود کے اندر ہر وقت تم مجذوب محمد بنے رہو اور تمہاری محبت کا تقاضا یہ ہو کہ بس مدینہ ہی مدینہ ہو اور اللہ کی محبت ہو، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے ہو۔ اسی لیے روکا تو نہیں ہے۔ وقت پورا ہو گیا۔ سورۃ اخلاص کی پہلی آیت کا ترجمہ یاد رکھو، قل میرے حبیب کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ ایک، اللہ ایک۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں ہمیشہ پروگرامات ہوتے ہیں، ہم نے ایک ترتیب رکھی ہے کہ خالصتاً علماء آتے ہیں، نادھان بھی آتے ہیں، لیکن وہ وجہ اور وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جس سے ہمیں روحانی طور پر شفا ملے۔ ذاتی طور پر تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایسا موقع کہ ہم صرف بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اور مراقبہ کریں اور اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے خالص کچھ وقت نکالیں۔ تو اتوار ہر مہینے کا اتوار، پہلا اتوار یا دوسرا اتوار پہلے کو کرنا تھا لیکن اس دفعہ نہیں ہو سکا، تو پرسوں جو اتوار آ رہا ہے مغرب سے لے کر عشاء تک، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ شریف پڑھی جائے گی، پھر درود پاک کا ختم ہوگا، ختم خواجگان ہوگا اور پھر ذکر الہی ہوگا، ٹھیک ہے، مختصر سا بیان بھی ہوگا۔ تو مغرب سے عشاء تک صرف وہ بندے ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو ہمیں برکت دیں گے یہاں کے لیے۔ مغرب سے عشاء، ٹھیک ہے، اتوار والے دن مغرب سے لے کر عشاء تک، صرف عشاء کے بعد آپ کو رخصت ہوگی۔ مہینے میں صرف ایک دفعہ سورۃ واقعہ شریف، درود پاک، ختم خواجگان، ذکر الہی اور مختصر بیان، اس کے بعد شروع مغرب سے عشاء۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ لنگر کے لیے بھی انشاءاللہ کریں گے، آئیں گے ان کو لنگر بھی کھلائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق